میرے انتہائی قابل قدر صدر جلسہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کی صوبائی قیادت، ہماری مرکزی جماعت کی قیادت، ضلعی جماعت کی قیادت، تحصیل کی جماعت کی قیادت، مقامی ذمہ داران حضرات، میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت مجلس میں آپ نے ہمیں بھی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو قبول منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے اکابرین نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا موضوع یا کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ میں اس میں کوئی بہت بڑا اضافہ کر دوں گا۔ باہر کے حکم ہے، اس کی تعمیل میں دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عالمی کفر کے ساتھ نہ پہلے دن سے اور نہ آج اور نہ قیامت تک جھگڑا جو ہے، یہ ذاتی زندگی کے حوالے سے نہیں ذاتی اعمال کے حوالے سے، بلکہ جھگڑا یہ نظریات ہے، یہ اجتماعی دین کے حوالے سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں زندگی گزاری انہوں نے۔ ان 40 سالوں میں وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ کسی مکے کے شخص نے ان کو منع نہیں کیا کہ آپ یہ غار میں پہاڑ میں عبادت کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے راستے میں نہیں روکا کہ آپ سچ کیوں بولتے ہیں، کسی نے نہیں کہا، بلکہ ہر ایک شخص کہتا تھا یہ امانت دار ہے، یہ سچا انسان ہے، یہ بڑا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھگڑا نماز روزے کا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جب حکم ہوا کہ تم اب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، پھر دعوت دی، تو جس طرح میرے محترم بھائی جناب مولانا عبدالمنعم صاحب نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی رکھی۔ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا۔ پھر فرمایا کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب اگر میں یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو سب نے مل کر کہا کہ اس وقت قرب جوار میں ایسی کوئی قوم آباد نہیں ہے جو ہم پر حملہ کر سکے، لیکن اگر آپ کی زبان سے یہ الفاظ آئیں گے تو ہمیں لازماً یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے اس زبان سے کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک رب سے ڈراتا ہوں، ایک خدا سے ڈراتا ہوں، ایک خدا کی عبادت کرنا۔ تو اسی مجمع میں سے ان کے چچا کھڑے ہوتے ہیں اور نقل کفر نواز کہتے ہیں تبا لک یا محمد،
خدا تجھے ہلاک کرے، اجمعنا لہذا، تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا، ان یبدل دینا، تو ہمارا دین بدلنا چاہتا۔ میرے محترم ساتھی، وہی پیغمبر علیہ السلام جو 40 سال تک مکے کے لوگوں کا محبوب ترین شخص تھا، وہ ایسا دشمن ہو گیا کہ پھر عورتیں گھروں میں اپنے گھر کا گند جمع کرتی تھی، اور کبھی جب حضور ان کی گلی سے گزرتے تھے تو گند اوپر سے ڈالتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادریں ڈالی گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، اور یہاں تک مجبور کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اپنا شہر مکہ المکرمہ چھوڑا۔ آج اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ چھوڑو اس شہر کو، میں چلوں گو، آؤ ہمارے لیے خان میں بہت ساری زمینیں ہیں، ہم آپ کو الاٹ کرتے ہیں، ادھر آ کر رہیں بسیں، آپ میں سے کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے جیسے شہر کو چھوڑا، مدینے میں جا کر آباد ہونا۔ حاجی لوگ گئے ہوں گے، کتنی مسافت ہے، کتنا دور ہے۔ میرے محترم ساتھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وجہ سے نہیں چھوڑا، روزوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا، نہ ان کو نماز روزے کی وجہ سے نکالا گیا، ان کو نکالا گیا تو اللہ کے اس نظام کی وجہ سے نکالا۔ لہذا انفرادی عمل اپنی جگہ فرض ہے، لیکن اجتماعی دین کے غلبے کے لیے کام کرنا یہ اس سے بڑا فرض ہے۔ جمعیت علماء کے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء کے کام کو چھوٹا کام مت سمجھیں۔ اگر ہمارے اکابر یہ فیصلہ نہ کرتے کہ ہم نے پارلیمنٹ کا رخ اختیار کرنا ہے، پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو آج علماء کرام یہ پارلیمنٹ میں نہ ہوتے، یہ آپ کو مورچوں میں نظر آتے۔ آج ہمارے ہاتھ میں بندوقیں ہوتی، لیکن ہمیں اپنے اکابر نے جس راستے پر ڈالا، یہ اللہ کے دین کے غلبے کا راستہ۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس 14ویں اور 15ویں صدی میں جو شخص علماء کے ساتھ جلسے اور جلوس میں شریک ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ بدر کے صحابہ کے ساتھ کیوں کھڑا؟ سبحان اللہ۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ بدر کے صحابہ کا مقصد وہ اللہ کے دین کا غلبہ تھا، اور آج بھی ہماری جمعیت علماء کا مقصد وہ اللہ کے دین کا غلبہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بخاری شریف یا ترمذی شریف کا درس دینے کے لیے درسگاہ جس نیت کے ساتھ جاتا ہوں، میں جمعیت علماء کے سٹیج پر بھی اسی نیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم صاحب، جمعیت علماء کا کام ہم نے لوگوں کو یہ تو سمجھا دیا ہے کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، یہ دین کا کام۔ سارا سال دکانداری کرتا ہے، سارا سال مزدوری کرتا ہے، سارا سال کاروبار اور بزنس کرتا ہے، پھر سال کے بعد کہتا ہے یار بس کچھ اپنے اعمال اچھے کر لو، لہذا تبلیغ میں چلا جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تبلیغ برا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں۔ چلہ لگانا، سال لگانا، 4 مہینے میں لگانا، یہ دین کا کام ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں جانا یہ سیاست ہے، اس کی میٹنگ میں جانا یہ سیاست ہے۔ ہم نے یہ ذہن بنا دیا ہے کہ مدرسے میں جو مولوی پڑھائے وہ دین کا کام ہے، اس کو چندہ بھی دو، اس کو سب کچھ دو، لیکن جو مولوی سیاست کرے، جو عالم کفر کو للکارے، جو اسٹیبلشمنٹ کو للکارے، وہ مولوی سیاسی ہے، اس کی بات کا کام نہ کرے۔
لہذا ایسے مولویوں کو اپنے جلسوں میں اپنے پروگراموں میں مت بلا. اور پھر یہاں پنجاب کی انتظامیہ اور حکومت، میں حیران ہوتا ہوں جب ہمارے ساتھی ہمیں کہتے ہیں جی وہ ذرا کسی سفر کو ہمارے ایک مولوی صاحب کو انہوں نے 4 شیڈول میں ڈالا. کیوں ڈالا ہے؟ کہ وہ جماعت کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا میں ان کو تکڑا سمجھتا ہوں کہ پشاور میں یا ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں کسی کو شیڈول 4 میں ڈال دیتے. سبحان اللہ. لہذا یہاں وجہ یہ ہے کہ جمعیت علماء پنپنے نہ پائے، جمعیت علماء کام نہ کر سکے، لوگ اس کی طرف نہ آئے، اور لوگوں میں یہ پھیلا دیا ہے کہ جمعیت علماء کا جو کام کرتا ہے یہ سیاسی مولوی ہے. لہذا اس کے پیچھے مت جاؤ. جیسے ہمارا دین کوئی اور ہے اور مدرسے میں پڑھانے والے مولوی کا دین کوئی اور ہے، جیسے ہمارا مذہب کوئی اور ہے اور تبلیغی جماعت میں کام کرنے والے مولوی کا کوئی اور مذہب ہے. ایسا نہیں ہے. چونکہ ہم پارلیمنٹ میں ہیں، چونکہ ہم وہاں ان کے خلاف بات کرتے ہیں، چونکہ ہم عالمی کفر کو للکارتے ہیں، تو پھر وہاں مسئلہ بن جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ امریکہ میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن امریکہ اگر افغانستان میں طالبان اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو کبھی یورپ آتا ہے حملے کرتا ہے، کبھی روس آتا ہے حملے کرتا ہے، کبھی امریکہ آ کر حملے کرتا ہے. بس وجہ کیا؟ مسئلہ نظام کا ہے. جب آپ نظام کی بات کریں گے، جب آپ حکومت کی بات کریں گے، جب آپ پارلیمنٹ کی بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کے دنیا کفر آپ کا دشمن بن جاتی ہے. پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے مولویوں کو مت لاؤ، مولویوں کو مت ووٹ دو. میرے محترم ساتھی، اصل جھگڑا نظام کا. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں 62 میں اور 70 میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا تو اکثر میں سوچتا تھا کہ اللہ مجھے پارلیمنٹ میں کیوں بنا؟ میں تو مدرسے کا اس ماحول کا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے والا مولوی ہوں. میرے تو مشغلہ کتاب ہے، طالب علم ہے، وہ مجالس میں علماء کی. مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ ان بے دینوں کے ساتھ، ان بے پردہ عورتوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب سن 73 کا آئین بن رہا تھا اور پھر سن 74 میں جب قادیانیوں کا مسئلہ پارلیمنٹ میں آیا تو پھر پوری پارلیمنٹ نے اعتماد کیا حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پر کہ مسلمانوں کی نمائندگی یہ شخص کرے. اور پھر جب وہاں قادیانی آیا اس کے ساتھ 13 دن تک ختم نبوت کے عقیدے پر بحث ہوئی اور پھر آخر اس شخص کو مجبور کیا کہ اس نے پوری پارلیمنٹ کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہا کہ جو غلام محمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے. تو پھر مفتی صاحب نے پارلیمنٹ کے ممبران کو مخاطب کیا کہ آپ کو بھی اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور آپ بھی کنجریوں کی اولاد میں شمار ہیں. بالاتفاق پوری پارلیمنٹ نے فیصلہ لیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں. اور جب آئین کا حصہ بنانے لگے اس وقت عبدالحفیظ پیرزادہ پیپلز پارٹی کا وزیر قانون تھا. اس کمیٹی میں بھی حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ شامل تھے. اس کی کوشش یا خواہش تھی کہ آئین کے اندر جب ہم قانون لکھیں تو اس کو یہ لکھیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. مفتی صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں، اس میں جو ان کے فرقے ہیں ان کے نام بھی لکھیں. قادیانیوں کے 8 فرقے ہیں. مفتی صاحب نے فرمایا اس میں لکھو غلام محمد قادیانی گروپ، لاہوری گروپ، احمدی گروپ، فلاں گروپ، فلاں گروپ، یہ شامل کرو اس میں.
تو اس کے پاس جب کوئی راستہ نہیں بن رہا تھا تو مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب یہ ہمارا آئین بڑا مقدس آئین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا پھر اس پلیت آدمی کے نام سے اس کو آپ کیوں پلیت کرتے ہیں، اس کو چھوڑو۔ تو مفتی صاحب نے کہا فرعون کے نام سے اگر قرآن پلیت نہیں ہوتا اس کے نام سے بھی اللہ اکبر، لکھو اس کو۔ تو وہ مجبور ہوا، اور جب 7 ستمبر سن 1974 کو پارلیمنٹ کے اندر یہ منظوری دے دی گئی تو میرے محترم ساتھی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تو میرے محترم ساتھی پارلیمنٹ کے اندر جانا یہ آپ کے سامنے تو بڑا، یہ بھی بڑے ہوا کوئی پیش کرتے ہیں، سینیٹر آیا ہے، وہ قومی اسمبلی کا ممبر آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے۔ ان کے ساتھ جب وہاں ہم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ نے جو ایک واقعہ بیان کیا ہے ایسے ہزاروں واقعات ہیں وہاں پر، ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، گپ شپ میں وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں کام تو جنگل کاٹنے کا دیتے ہیں اور ہاتھ میں چھوٹی سی چھری دے دیتے ہیں کہ اس کو کاٹنا، ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو جب تک پنجاب کا مولوی، پنجاب کا عالم دین اپنے مفادات کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالے گا، اپنے مسجد کی امامت کو پیچھے نہیں ڈالے گا۔ عجیب بات ہے، ہمیں ایک حدیث کو یاد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مولویوں کو خلافت یاد نہیں، خلافت کہاں ہے؟ خلافت کس نے کرنی؟ اب صرف علم کے وارث ہیں بس، اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں علماء کرام کی خدمت میں بس کا گزارش کروں گا کہ مصلحت کا شکار مت بنیں، آئیں نکلے جماعت کا کام کریں، دن رات ایک کر دیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام کو دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرح پارٹی مت سمجھیں، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آئے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ یعنی اگر کوئی محنت اس دنیا میں آج ہو رہی ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ نمازیں پڑھانے سے یا مسجد میں نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، ایسا نہیں۔ جب تک اجتماعی دین کے غلبے کے لیے آپ کام نہیں کریں گے آپ کی نمازیں اور روزے آپ کو نہیں چھڑا سکتے۔ کس مولوی کو یہ خیال ہے کہ میں اپنی نماز سے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں؟ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم بالجماعہ، تو پر اجتماعی دین کی محنت، اس کے غلبے کے لیے کام کرنا یہ فرض ہے۔ ومن فارق الجماعہ قدر شبر، اور جو اس فرض سے، جو اس اجتماعی محنت سے ایک بارش دور ہوا فوصل الجہنم، یہ شخص جہنم میں پہنچ گیا۔ ان صلی وسام، گرچہ نماز بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم ساتھیو، آج دنیا میں سب سے مظلوم دین اور مذہب اگر ہے تو وہ اسلام، اور وہ آپ کی اور میری وجہ سے۔ ہم نے دنیا کو بتلایا ہی نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ ہماری نجات کا راستہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت۔
ہم نے دین کی ایک ہی شکل بتلائی ہے کہ بس نماز پڑھو روزے رکھو. اگر صرف اس سے دین آتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر نہ جاتے. اگر صرف نماز روزے حج سے اسلام غالب آتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں صحابہ کو نہ اتارتے، پھر غزوہ خندق کا میدان نہ کھودتے. میرے محترم سے اللہ کے دین کے غلبے کی محنت صرف یہ نہیں ہے، ہم سب پر فرض ہے. نماز ہم سب پر فرض ہے، روزہ ہم سب پر فرض ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اجتماعی محنت کی بھی ہم سب پر فرض ہے. اور اس کی صورت اس وقت اس زمانے میں جمعیت علماء اسلام. میں تو اپنے علاقے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جس گھر پر جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہے، اس گھر کا مالک ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہ کرے، جھنڈے کا ثواب اس کے پیچھے نکالا. اللہ سبحان اللہ. اور جس شخص کے گھر پر جمعیت علماء کے علاوہ کسی دوسری جماعت کا جھنڈا ہے، وہ شخص زندگی بھر کوئی گناہ نہ کرے، اس کے پیچھے جھنڈے کا گناہ نکالا. جھنڈا کوئی معمولی جھنڈا تو نہیں ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اور حدیث سے ثابت جھنڈا. مشکاۃ شریف کی حدیث حضرت مولانا عبدالواحد صاحب اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، میں سنتا ہوں. برا بن عازب حدیث کی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس جماعت کو لوگوں کے سامنے پیش کیسے کیا ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے، جیسے مسلم لیگ ہے، جیسے نیشنل پارٹی ہے، جیسے تحریک انصاف ہے. جمعیت علماء بھی اس طرح ایک سیاسی پارٹی ہے، ایسا نہیں. جمعیت علماء اسلام اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بنائی گئی جماعت ہے، اور ہمارے اکابر نے بنائی ہے اور آج نہیں بنائی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، غلط کہتا ہے. میرے اکابر نے اس جماعت کی بنیاد 31 دسمبر 1919 کو جب پورا ہندوستان ایک تھا، اس وقت امرتسر کی جامع مسجد خیر الدین میں ہندوستان بھر کے علماء کرام کو جمع کیا تھا، اور ان علماء کرام اکابرین نے جو جماعت امت مسلمہ کے لیے بنائی ہے اس کا نام جمعیت علماء رکھا. اس کے علاوہ کوئی جماعت ہمارے اکابر نے امت مسلمہ کے لیے بال اتفاق بنائی ایسی کوئی جماعت نہیں ہے. صرف ایک جماعت کو جمعیت علماء. اس کے پہلے امیر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرحوم. اس کے پہلے ناظم عمومی حضرت مولانا سید احمد دجوی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کی قبریں آج بھی دلی کی ایک گلی میں موجود ہے. میرے محترم ساتھی، یہ ہمارے اکابر نے جو جماعت بنائی ہے، اس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا. اور ایک بات اور یاد رکھو، اگر آپ لوگوں میں سے کسی مولوی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں تو 5 وقت جماعت کی نمازیں پڑھاتا ہوں، میں تو تبلیغی جماعت میں بھی وقت لگاتا ہوں، میں تو درس و تدریس کا سلسلہ بھی کرتا ہوں، جمعیت علماء کے ساتھ تعلق رکھنا یہ تو ایک سیاسی پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے. اگر اس دنیا میں کفر آیا، اگر یہاں کفر کا نظام آ گیا تو پھر ہم اور آپ سب مجرم ہوں گے. میرے محترم صاحب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ایک پیغمبر. قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح کہ اس سے قبل ہم نے انبیاء اور رسل بھی. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اب اگر یہ فوت ہو جائے یا کوئی اس کو قتل کر ڈالے تو کیا تم اس کے دین کو چھوڑ دو، اس کے راستے کو چھوڑ دو؟ وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ، اور جس شخص نے بھی اس راستے اور اس دین کو چھوڑ دیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان کس کا؟ نقصان ہمارا ہوتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا ملے گا. تو میرے محترم ساتھی،
اس وقت جو ہمارا مقابلہ ہے وہ عالمی کفر کے ساتھ ہے، اور اس کے ایجنٹ ہمارے ملک پر مسلط کیے گئے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی ہم نوا بن چکی ہے۔ آج ہر طرف سے مذہب کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، لہذا ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عوام تک پہنچے، ان کو یہ بات سمجھائیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ اگر ہم نے اللہ کے دین کو بچانا ہے تو پھر ہمیں جمعیت علماء اسلام میں کام کرنا ہوگا، انشاءاللہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ لہذا اس سلسلے میں جو ساتھی کام کر رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب کیا ہے، میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔